باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بوازم وصلاۃ وسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صلوات بآواز بلند دعا گو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعزاء میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اس مجلس کا ثواب ملک شہباز خان صاحب اور جملہ مومنین مومنات کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ مالک جو جو حاجات لے کے تشریف لائے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، قلب مبارک ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نکری شروع کی جائے۔ یقیناً پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں آنے کا شرف ہوا، مومنین کے چہروں کی زیارت ہوئی، تعارف یہی ہے کہ آپ بھی علی والے ہیں میں بھی علی والا آئے ہے، اور یہی میرے امام فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں باقی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ولایت علی کا رشتہ باقی رہ جائے گا۔ ایسی نا، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ذیشان ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں مفضل ولایت علی ابن ابی طالب خیر من ولادت من ہو۔ میرے امام فرماتے ہیں مفضل علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ قائم ہونے میں۔ ہائے ہائے، اس لیے تو حیدری، اس لیے میرے امام فرماتے ہیں من اقام ولایتی فقد اقامت الصلاۃ، کا جس نے بھی میری ولایت کو قائم کیا وہی نمازی ہے۔ بس آپ سلامت رہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی دوسری آیت پڑھی ہے، ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز اور پھر آیت کا ترجمہ۔ اللہ کی حمد کرنے لگاؤں، دیکھتے ہیں حمد پہ کون بولتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی، آپ نے میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا، جو بزرگ تشریف فرمائے نا جوانوں کی بھائی جان خیر ہے، حمد ہے اس اللہ کی۔ یہ میں نے اشارہ کدھر کو کیا ہے؟ اللہ وہاں ہے، آپ سلامت رہے، تو اللہ تو ہر جگہ ہے، تو میں نے اشارہ ادھر کو کیا، جبکہ اس کی طرف اشارہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہائے ہائے، اشارہ تو اس کی طرف ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو، اس کی طرف، اس کی طرف، اس کی طرف جو جسم رکھتا ہو۔ شیعوں کا عقیدہ ہے اللہ جسم نہیں رکھتا، تو جسے علی کے فضائل اچھے لگے وہ سبحان اللہ کریں۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، جو اسے اس کہہ دینا اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ آئے ہائے، علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ اللہ سلامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ہم اب آپ غور فرمائیں گے، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا. یہ آپ کے لیے جملہ آپ نے غور سے سننا ہے. حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا. کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے. ہائے ہائے، آپ سلامت رہے. حیدری. اب لفظوں پہ غور فرمائے. آنکھوں تو میں پنجابی چ بھی پڑھ سکنا ہوا. بھئی حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا. میرے امام فرماتے ہیں اللہ نے ہم ساروں کو کس لیے بنایا؟ ہماری تخلیق کا مقصد قرآن میں موجود ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتا ہے میں نے جن اور انسانوں کو خلق کیا عبادت کے لیے. ہم بنے عبادت کے لیے، 14 بنے اس کی پہچان کے لیے. اوئے ہوئے ہوئے یار، پھر جوڑا کلا ہے آپ کا علاقہ پہلی دفعہ آیا. ہم بنے ہیں عبادت کے لیے، 14 بنے اس کی پہچان کے لیے. تو جملہ کہوں، جب مقصد تخلیق ہی ایک نہیں، دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ ماننا پڑے گا ہم اور ہیں 14. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. ہم اور ہیں 14، بس ہم بنے عبادت کے لیے، 14 بنے اس کی پہچان کے لیے. اب میرا جملہ بالکل آسان ہو گیا. قریب ہے کہ آیت کا ترجمہ کرو. حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہا حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی بولنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے، علی سوچنا بھی. دیکھیں، علی مولا کا نام لینا ثواب نہیں، کیا ہے؟ عبادت ہے. آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. میں نے آیت سنائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے. آپ یہاں امام بارگاہ میں کرنے کے آئے ہیں عبادت. تو جسے سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کی تسبیح کرے. آپ کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے، آپ کرنے بھی عبادت آئے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تو جوڑے کلام والوں کی اپنی مرضی، گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت. علی کا نام ثواب نہیں، عبادت ہے. اچھا میں ایک اور بات کر دوں، علی کا ذکر عین عبادت ہے. آپ سلامت رہے. جس نے سبحان اللہ بے شک کہا وہ سلامت رہے. علی کا ذکر عین عبادت. میں عین کو میں 20 سال تو لندن چاہ میں پاکستان کدی کدی آنا تے توانو پاکستانی نوٹاں تو میں عین سمجھانا. تسی گھر جا کے نہ دیکھنا پاکستانی کدی نوٹ ویکھیا جے ادھے پیچھے لکھیا ہوتا ہے رزق حلال. ہاں اب سارے سمجھ گیا. جسے یہ سمجھ آ گیا انہوں علی عین عبادت سمجھ آئے. رزق حلال عین عبادت ہے. جب یہ نوٹ پاکستان کا بنانے لگے نا تو مولویاں نو کٹھا کیتا تے پوچھا لکھو رزق حلال عین عبادت ہے. کہا یہ عین کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ عین وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے. ہائے ہائے، جو کسی کا مال چوری کر لے وہ حلال نہیں، کہ کسی بھی زمین سے قبضہ کرے اس کو فصل بھی حلال نہیں. وہ عین شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں علی کا ذکر عین عبادت ہے. کہا مولا یہ عین کیا ہے؟ کہا عین وہ شرط ہے جس کی وجہ سے عبادت قبول ہے. کہا پھر عبادتوں کی عین کیا ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں عبادتوں کی عین ہی میرے دادے علی کی ولایت ہے. سلامت رہے اور تو فرمائے نا.
تو سبحان اللہ تو کر دینی چاہیے نا. ہائے ہائے. جس طرح رزق اب تو آسان ہو گیا نا, رزق حلال عین عبادت ہے اور علی کا ذکر بھی عین عبادت ہے. عین وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہو رہا ہے. ہائے ہائے. تو بس آپ تو میں نے توجہ فرما لی, یہی میرے لیے کافی ہے. اللہ قرآن میں سورہ انفال کی دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے, اللہ مومن کی تعریف کر رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. دیکھیں, آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہے جسے اللہ مومن کہے. سبحان اللہ. حق بنتا ہے اس جملے پہ تو میں اردو میں جملہ کہوں, مومن کی تعریف وہ کر رہا ہے جو خود بھی مومن ہے. آپ نے سورہ حشر نہیں پڑھی, اس میں میرا قصور نہیں. سورہ حشر میں اللہ اپنے نام گنواتے ہوئے کہہ رہا ہے المالک القدوس السلام محیمن مؤمن. اللہ نے اپنے ناموں میں کہا میں بھی مومن ہوں. تو پھر مومن کی تعریف خود مومن کر رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ کے ناموں میں مومن ہے کہ نہیں؟ تو جب ہے نا تو کبھی سوچنا تو صحیح وہ کس اعتبار سے مومن ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن کی پہلی نشانی قرآن بتا رہا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اس کا دل وجد میں آ جاتا ہے. روایت کا سہارا نہیں, قرآن کی آیت کا سہارا ہے. سورہ انفال ہے, دوسری آیت ہے. مومن کون ہے؟ جس کے سامنے اللہ کا ذکر آئے دل خوش ہو جائے, وجد میں آ جائے. واجلت قلوبہم, اس کا دل وجد میں آ جائے. یہ کبھی آسان بات ہوتی تو میں آپ کو بتاتا وجد کی قسمیں کتنی ہیں. کہ مومن وہ ہے کہ اللہ کا ذکر سن کے دل وجد میں آ جائے. میرے مولا سے جناب مفضل نے پوچھا, مولا یہ اللہ کا ذکر کیا ہے جسے سن کے دل وجد میں آئے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں واللہ نحن ذکر اللہ, ہم ہی تو اللہ کا ذکر ہے. ہائے ہائے, ہم ہی تو اللہ کا ذکر ہے. تو 14 ہے ذکر اللہ. اور اللہ قرآن میں مومن کی فضیلت بتا رہا ہے کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جب اس کے سامنے 14 کے فضائل پڑھے جائیں اس کا دل وجد میں آ جاتا ہے. اب سلامت رہے. چلو کوئی گل نہیں, آج تھوڑے کو بچے نے نعرہ لاتا ہے. یہ دیکھیں, چلے میں آپ کو بچے کے نعرے لگانے پہ ہی میں ایک بات سناتا ہوں, پھر اگلا ترجمہ کرتے ہیں. یہ بچہ میرا واقف کوئی نہیں, میں پہلی دفعہ زندگی جیتے آیا جی. ایسے ہی نا آئیں سمر بھائی تشریف رکھیں جی. اس بچے نے نعرہ لگایا. میرے مولا کا ایک فرمان ہے کہ جب کسی مجلس میں بیٹھ کے کوئی بچہ نعرہ لگائے نا, لوگ اس سے اس کا باپ نہیں پوچھتے, دور سے کہتے ہیں ماں بھی اچھی ہے باپ بھی اچھا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ دیکھیں, آپ سلامت رہے. اس کی دلیل سن لینا. اس بچے نے جو نعرہ لگایا, چھوٹا سا بچہ, اس پہ نماز واجب نہیں ہے, ابھی چھوٹا نا 15 سال کا ہوگا تو نماز واجب ہوگی. اس نے اب نعرہ لگایا. یہ نعرہ کیا ہے؟ ماں باپ کی تربیت ہے. پتہ چلتا ہے اس علاقے میں ماں باپ نے بچوں کی تربیت کی ہے. نعرہ لایا, پیو پوچھن دی لوڑ نہیں, سارے نے کیا. ماں بھی چنگی, پیو بھی چنگا. وجہ کیا ہے؟ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. بیٹا اپنے باپ کا جز ہوتا ہے. جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے. جس کا جز ایسا ہو کل کیسا ہوگا. نہیں, اب جس نے سبحان اللہ نہ کی نا وہ زیادتی کرے گا. یہ بیٹا ہے نا اپنے باپ کا, یہ جز ہے, باپ کل ہے. جسے اردو سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کرے. جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے. اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا
सलामत रहे। यार और फरमाए, आप सलामत रहे। शाबाश। हैदारी देखा ना, जोज से कुल का पता चलता है। तो फिर रजब तो शुरू हो गया ना। है जिसका जोज कुल ईमान हो उसका बाबा अबू तालिब मस्दर ईमान है। अल्लाह अकबर। ऐसे ना आप सलामत रहे, जोज को समझा करो। बस मोमिन वो है जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र यानी 14 का जिक्र आए, 14 के फजाइल पढ़े जाए, दिल उसका वजद में आ जाता है। अब आप कहेंगे कुछ बंदे हैं उठ उठ के बार बार नारे लगाते हैं, जब देखो या अली नारा हैदरी या अली। तो मेरे मौला से पूछा गया वजद वाजलत कलूबहुम, कि दिल वजद में आ जाता है। वजद की पहली मंजिल क्या है? मेरे इमाम फरमाते हैं वजद की पहली मंजिल पे जब मोमिन आता है उसे हर तरफ अली नजर आता है। अल्लाह अकबर। तो फिर अब किसी को गिला ना देना। हाय हाय भाई, मोमिन जब वजद में आता है, वजद में एक कैफ तारी हो जाता है। जब कैफ हो उसे हर तरफ अली नजर आता है। तो फिर मोमिन की निशानी ये है जब उसके सामने अली का जिक्र हो, अली के फजाइल पढ़े जाए, उसका दिल वजद में आ जाए, चेहरा खिल जाए, खुश हो जाए, मुस्कुराए। क्योंकि मेरे इमाम फरमाते हैं हमारे फजाइल सुन के चंद लम्हों के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना 6 माह की तहज्जुद से भी अफजल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा सुबहान अल्लाह करते आएंगे। अल्लाह अकबर। वैसे अगर आप मजलिस में बैठ के सुबहान अल्लाह करेंगे तो आपने सुबहान अल्लाह मेरे लिए नहीं करनी। सुबहान अल्लाह तस्बीह खुदा है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये सारी तस्बीहात है ना भाईजान। वाह भी सुबहान की एक किस्म है। ये जो आप और हम बैठ के कहते हैं ना, किसी के जाकर के मौलवी के फजाइल को मौला के जब पढ़ता है तो कहते हैं जाकर साहब वाह। ये वाह भी सुबहान की एक किस्म है। ये भी तस्बीह के जुमरे में आता है। ओए होए, किसी खूबसूरत चीज को देख के मुंह से वाह निकलना ये सुबहान होने की दलील है। ऐसे ही ना। तो फिर सुबहान, जब आप मेरे मौला फरमाते हैं जब मजलिस हुसैन में आके बैठो ना, अली के फजाइल सुनो, फौरन कहो सुबहान अल्लाह। अच्छा, सुबहान अल्लाह तस्बीह है ना। ये क्या लिखता है? फरिश्ता है ना, कभी नजर नहीं आया फिर भी है। ये नेकियां लिखता है, ये बुराइयां लिखता है। जोड़े कलाम में ये तो वेला है। फरमाया मैं कहा जोड़े कलाम च ये तो वेला है, तुसी एनू तो मौका देंदे ही नहीं है ना, क्योंकि सारे वली इत्थे इकट्ठे हो गए ने। हाय हाय। अब आप गौर फरमाएं, खुदा के लिए गौर फरमाएं। ये क्या लिखता है? नेकियां लिखता है। मेरे इमाम फरमाते हैं जब तुम मजलिस हुसैन में बैठ के अली के फजाइल सुनो ना, फौरन कहो सुबहान अल्लाह। ये फौरन लिखेगा नेकी कि इसने तस्बीह खुदा की है। जनाब मुफद्दल कहते मौला फजीलत अली की सुने सुबहान अल्लाह क्यों कहे, फजाइल 14 का सुने सुबहान अल्लाह क्यों कहे। मेरे इमाम फरमाते हैं जब तुम 14 के फजाइल सुन के मजलिस में सुबहान अल्लाह करते हो, हिजाबे वहदत में जलजला आ जाता है। अल्लाह कहता फरिश्तों देखो अली के फजाइल सुन के भी ये मुझे सुबहान कहना नहीं भूला है। जिक्र अली का है, सुबहान अल्लाह है। जिक्र हुसैन का है, सुबहान अल्लाह है। जिक्र 14 का है, सुबहान अल्लाह है। तो जोड़े कलाम में जुमला कहूं जो 14 के फजाइल सुन के अल्लाह को सुबहान कहे वो नुसैरी नहीं होता है। हैदरी सलामत रहे। तो एक दफा सारे आखो सुबहान अल्लाह। देखे ना ये तस्बीह खुदा। तो अली मौला कैसा इमाम हमें अता हो गया है। फजाइल अली के सुनेंगे सुबहान अल्लाह है। हम अल्लाह को सुबहान कहते हैं, तू सुबहान है।
تو نے ہمیں علی جیسا امام عطا کر دیا ہے، جس کا نام لینا عبادت ہے، جس کا نام لکھنا عبادت ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور علی معرفت کے لیے سوچنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ علی مولا کا ہر وجود عبادت ہے، ثواب نہیں دے۔ آپ میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں نا، آپ سارے علی مولا کے شیعہ ہیں، اور ریت ہے میرے مولا قائم کی۔ ایسے ہی بھائی جان، علی کے شیعہ بیٹھے ہیں اور ریت کس کی ہیں آپ؟ میرے امام کا فرمان ذیشان نہ ہو مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین پوری قوم کا مجرم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو میرے بیٹے قائم کی ریت ہے، ساتھ علی کا شیعہ ہے، وہ بنی اسرائیل سے بھی افضل ہے۔ بنی اسرائیل سے بھی افضل ہے۔ اس کی دلیل دیکھو میرے پاس کتنی وزنی ہے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، بزرگ میرے ساتھ بولیں گے سبحان اللہ کریں گے، ان کے لیے عبادت کا ایک وقت مقرر تھا، مخصوص وقت عبادت تھا۔ جو اس وقت عبادت کے لیے آتا، جناب موسیٰ اس کا رجسٹر پہ نام لکھتے تھے، کہتے جی یہ میرا امتی ہے۔ جو وقت پہ نہ آتا اسے کہتے جا تو میرا امتی نہیں، غصے والے تھے۔ اب اپنے آپ کو دیکھو تم کیا ہو، ہم بنی اسرائیل سے افضل کیوں ہیں؟ ان کے لیے عبادت کا وقت مقرر تھا۔ ہمیں پہلا امام وہ ملا ہے جس کا نام لینا عبادت ہے، آخری وہ ملا جس کا انتظار عبادت ہے۔ آپ سلامت رہے۔ حیدری دیکھیں میرے، جس طرح علی مولا کا نام لینا عبادت ہے، اسی طرح میرے مولا قائم کا انتظار بھی ثواب نہیں، عبادت ہے۔ تو بس یہ سمجھو سرکار فرماتے ہیں جس کے دل میں میرے بیٹے قائم کا انتظار ہوگا، بیٹھا ہے تو عبادت میں ہے، کھڑا ہے تو عبادت میں ہے، بستر میں ہے تو عبادت میں ہے، سفر میں ہے تو عبادت میں ہے۔ تو جملہ کہوں جو ہر وقت رہتا ہی عبادت میں ہے، تو گناہ کا موقع ہی کب مل رہا ہے؟ ہائے ہائے، دل میں علی کی ولایت بساؤ، پھر تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ بھئی آپ ہر وقت عبادت میں۔ ایک اور مولا کا فرمان سن لو، میرے امام نے فرمایا تھا جو میرا بیٹے قائم کا انتظار کرتے ہوئے مر بھی گیا، وہ یقین رکھے کہ قائم کے خیمے میں مرا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ سلامت رہیں۔ کہاں مرا؟ میرے مولا قائم کے خیمے میں مرا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مومن کی پہلی نشانی، اب دوسری کی طرف آنے لگا۔ ہائے بندے ظرف بڑا کریں تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ چلے ایک اور بات کر لیتے ہیں، جو علی کی محبت پہ مرا وہ کیا ہے؟ آپ کو مولا زندگی دے بیٹا، ایسے ہی ہے، ڈرنے والی بات ہی نہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہی ہے نا۔ تو جو ان کی محبت پہ مرا وہ شہید ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ خبردار جو سبیل الہی پہ مر جائے، یعنی علی کی محبت پہ مر جائے، سبیل علی ہے اور سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا۔ جو علی کی محبت پہ مر گیا وہ شہید، جو ان کی محبت پہ مرا وہ تو شہید ہے۔ بھائی جان جو علی کے بغض پہ مرے وہ کیا ہے؟ روایت نہیں پڑھنی، ہن قرآن دی آیتاں شروع جے۔ ہائے ہائے، جو علی کی محبت پہ مرا، بھائی جان جوڑے کلام والو، سادات و مومنین، وہ تو شہید ہے۔ جو علی کے بغض پہ مرے، لانتی جہنمی، یہی کچھ کہو گے نا۔ آج میں نے جوڑے کلام والوں کی نہیں ماننی، میں قرآن کے دروازے پہ جاتا ہوں۔ قرآن تو بتا، جو علی کے فضائل میں شک کرے تو اسے کیا کہتا ہے؟ اور یہ ذہن میں رکھ لینا، قرآن نہ شیعہ جے نہ سنی جے، کہ شیعہ دے مولوی نے شیعہ لی پڑھنی ہے تو سنیہ دے مولوی نے سنیہ لی پڑھنی ہے۔ قرآن سب کا سانجا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس جملے کو سمجھ کے داد دینا، قرآن تو بتا
جو علی کے فضائل پہ شک کرے تو اسے کیا کہتا ہے؟ آیت کا شان نزول بتانے لگا. سرکار محمد مصطفیٰ 7 بندوں کے ٹولے کے پاس سے گزرے. نہ پوچھنا پریشان ہو جاؤ گے. ہائے ہائے 7 بندوں کے ٹولے کے پاس سے گزرے. ان میں سے 2 بندے نا میرے مولا علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رکے, صحابی نہیں, سرکار دو عالم رکے کہ میں ان بدبختوں کو ہدایت کروں کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرنا. یہ کہہ کے محمد مصطفیٰ رکے, ابھی بولنے کا ارادہ کر رہے تھے. جناب جبرائیل سورہ نمل کی 80 نمبر آیت لے کے آئے. محمد اللہ کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدوا. حبیب محمد اللہ کہہ رہا ہے رہنے دے, ان مردوں کو کیا سنانا. اوئے ہوئے ہوئے, آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ تو پھر بندوں نے سبحان اللہ ٹھنڈ کی وجہ سے تھوڑی کی ہے کہ ہاتھ یوں تھے. ہے روایت نہیں, سورہ نمل کی 80 نمبر آیت پڑھی ہے. وہ سامنے مسجد نظر آ رہی ہے, جاؤ قرآن لے آؤ, ابھی کھولو, ابھی دیکھ لیتے ہیں. کھڑے محمد مصطفیٰ کے سامنے ہیں, شک علی کے فضائل میں کر رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ. تو پھر مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین کو یہ کہنے کا حق ہے جو علی کے فضائل پہ شک کرے, محمد کے سامنے بھی کھڑا ہو, کل بھی مردہ تھا. میں نے آپ کے سامنے روایت نہیں پڑھی جوڑے والوں, قرآن ہے, آیت کا نمبر بتایا ہے. گھروں میں جا کے نہیں تو ابھی کسی بچے کو بھیج کے قرآن ممبر پہ منگا کے دیکھ لیتے ہیں. شک علی کے فضائل میں کر رہے. قرآن کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموت. حبیب رہنے دے, مردوں کو کیا سنانا. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تسمع ثم الدوا. حبیب رہنے دے, بہروں کو کیا سنانا. ہائے ہائے, قرآن نے مہر لگا دی جو علی کے فضائل میں شک کرے بہرا بھی ہے. اور یار ڈر دے کیوں ہو, میں روایت نہیں پڑھی, قرآن پڑھے آجے کہ وہ مردہ ہے جو علی کے فضائل میں شک کرے, وہ مردہ ہے. تو جوڑے کلام والے بتاؤ تو صحیح, آپ کے علاقے میں مردے کو ہاتھ لگاؤ ثواب ہوتا ہے؟ کیا ہو جاتا واجب؟ غسل واجب ہوتا ہے اگر مردے کو ہاتھ لگاؤ. میں نے آیت کا شان نزول بتایا, آیت کا نمبر بتایا, سورہ کا نام بتایا. جو علی کے فضائل میں شک کرے محمد کہتے ہیں وہ مردہ ہے. تو پھر آج کے بعد سوچ سمجھ کے منکر ولایت علی سے ہاتھ ملانا. غور ہے کہ نہیں؟ چلو اگر تانوں آیتاں چنگیاں نہیں لگ دیاں تے حدیثاں پڑھ دینے ہیں. اچھا, اگر میرے مولا کا ایک فرمان ہے علم مومن کی گم شدہ میراث ہے. سنا ہوا نا سب نے کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے. تو وہ کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا تو میں آپ سے کسی سے پوچھ لیتا ہوں, مجھے ایک حدیث کا ترجمہ بتا دو تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد. یہ حدیث آپ نے سنی ہے بھائی جان؟ سب نے سنی ہے نا. مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا, طالب علم ہوں, اس کا ترجمہ بتائیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اور علی ایک نور سے ہیں. یہ ہمارے واجب الاحترام بزرگ نے ترجمہ کر کے بتایا, سارا جوڑا کلام بتایا. ٹھیک ہے, ترجمہ یہ میں اور علی ایک نور سے ہیں. اس کا ترجمہ ٹھیک ہے. یہاں سے میں بھائی جان سے شروع ہو کے گھوم کے آپ تک آؤں. یہ ترجمہ ٹھیک ہے انا و علی من نور واحد کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں. یا تو آج کے بعد ترجمہ بدلو یا عقیدہ بدلو. یہ کیسی منافقت ہے جب دونوں ایک نور سے ہیں؟ یہ کیسی منافقت کہ آدھا نور نماز میں آئے نماز ہو جاتی ہے, آدھے سے باطل کیسے ہوگی؟ ماننا پڑے گا جہاں محمد ہے وہاں علی بھی ہے. دیکھیں نا, ابھی ترجمے آپ خود ہی کر کے بتائیں.
علی ولی اللہ حیدری۔ اب غور فرمائیں نا، پھر مومن بننے کی کوشش کریں۔ آپ مومن کس کی وجہ سے ہیں؟ آپ جتنے سادات مومنین بیٹھے ہیں، آپ مومن کس کی وجہ سے ہیں؟ میرے مولا علی کی وجہ سے۔ تم نے زبان سے اقرار ولایت علی ولی اللہ پڑھا، دل والا چکر تو بہت آگے ہے۔ بھائی جان جملہ کہوں، دل کا مجھے نہیں پتا میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، زبان سے علی ولی اللہ پڑھا۔ علی مولا نے تمہیں 73 میں سے ممتاز کر کے کہا 72 مسلمان ہے، تم مومن ہو۔ یہ علی ولی اللہ کا اجاز ہے نا کہ باقی مسلمان ہے، تم کون ہو؟ مومن۔ اور ساڑھا بچہ بھی لنگدہ ہوئے تو محلے لے آخر مومنہ دا بچہ پہ جان رہی۔ تو مومن تم کس کی وجہ سے ہو؟ علی کی وجہ سے۔ ہائے ہائے، تو ہمارا سب کچھ علی کی وجہ سے ہے۔ اور یہی امام فرماتے ہیں جب ہمارے فضائل سنو تو ہمارا نام اونچی لیا کرو۔ میں تانو اس دے سلامت رہے۔ حیدری۔ چلو میں ایک مثال دینا، میں نے یہ بھی نہیں پتا کہ ساڑھے بانی دا نام کی ہے۔ شمس علی صاحب، شمس صاحب دیکھے جی، یہ شمس صاحب نے میں نے بلایا، میں آیا میں کسی دے ریفرنس نالتے آ گیا تاڑے کو، حکم ہویا کیونکہ وعدہ کر لیا اسی تے وعدہ پورا کرنا ہے۔ اور جو وعدہ وفا نہ کرے وہ بھی مومن نہیں ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، جو علی میں شک کرے وہ بھی مومن نہیں ہوتا ہے۔ اب اے بھائی شمس، میں اتھے تو ایک مثال دینا اور سمجھ کے داد دینا۔ شمس تے جیڑا جیڑا شمس ہوئے گا وہ میرے لئے پاسے ویکھے گا نا کہ مولوی پتہ نہیں مینو پہ بلاندہ ہے۔ میں آکھاں شاہ جی، تے جیڑا جیڑا شاہ ہوئے گا میرے لئے پاسے ویکھے گا، اے ملک صاحب، اے چودھری صاحب، جیڑا بھی ہوئے گا۔ ایسے ہی نا میں پورا نام نہ لوں، صرف یہ کہہ دوں سید، تو جیڑا جیڑا سید قاضمی نقوی بخاری وہ سارے میرے لے پاسے ویکھن گے کہ پتہ نہیں مینوں پہ بلاتا جے۔ تے ہن جیڑا یا علی ہولی آکھدا جے مولا دا فرمان سنو، میرے امام فرماتے ہیں جب مجلس حسین میں بیٹھ کے بندہ صدق دل سے یا علی کہتا ہے، عرش سے اللہ دیکھتا ہے، نجف سے علی دیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیوں نہ دیکھیں، وہ بھی علی ہے، میرا مولا بھی۔ جب تم یا علی کہتے ہیں نا، سلامت رہیں آپ، دونوں علی ہیں نا، آپ سلامت رہیں، وہ علی ہے کہ نہیں ہے نا؟ ویسے میں تو نے گل دسا ادھی طرف اشارہ نہیں جے ہوندا، وہ اشاروں میں نہیں آتا، جو اشاروں میں آئے وہ معلوم ہوتا ہے، جو معلوم ہو وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو وہ مخلوق ہوتا ہے، جو مخلوق ہو وہ زمانے میں آتا ہے، جو زمانے میں آئے وہ خدا نہیں رہتا ہے۔ مشکل گلہ میں نہیں، میرے والد صاحب حافظ حضرت صاحب مشکل گلہ کر دینے، میں آسان گلہ کرنا ایسی نا۔ تم نے یا علی کہا، عرش سے اللہ نے کہا بول میرے بندے، تم نے علی مولا کو پکارا ہے نا، تو وہ بھی علی ہے، وہ بھی کہتا بول میرے بندے۔ نجف سے علی کہتے ہیں بول میرے بندے۔ ہائے ہائے، لجی جوڑے کلان جڑا ہون داد دے گا نا، پھر پتا چلے گا علی نو کس معیار تے من دے ہو۔ اللہ بھی کہتا بول میرے بندے، نجف سے علی بھی کہتے ہیں بول میرے بندے۔ ہم یہاں جوڑے کلان امام بارگاہ میں جتنے بیٹھے ہیں سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو بندگی کی معراج پر پہنچ جائے نا، اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے بندہ مرتضی علی ہستا ہوں۔ اور کسی نے تو کہا تھا نا بندہ مرتضی علی ہستا، تو پھر غور فرماؤ نا وہ کون تھا؟ ہائے ہائے، مومن وہ ہے جب 14 کا ذکر سنتا ہے دل وجد میں آ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اور آگے قرآن مومن کی دوسری فضیلت بتا رہا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، مومن کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے، علی کے فضائل سن کے دل وجد میں آتا ہے یا منہ لٹک جاتا ہے؟
جس کا منہ لٹکا وہ مومن نہیں. جو آیات الہی کی تلاوت سنے اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. جب آپ کے سامنے انما یرید اللہ پڑھی جائے، کسی ترجمے کی ضرورت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر پڑھی جائے، انما ولیکم اللہ پڑھی جائے، ہائے ہائے، یعنی مومن کے سامنے ہر وہ آیت پڑھی جائے جو 14 کی شان میں نازل ہوئی ہے، مومن وہ ہے جس کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. یہ مومنوں کی نشانیاں بتا رہا ہوں. 2 نشانیاں ہو گئی، آگے تیسری نشانی مومن کی کیا ہے؟ ہائے الذین یقیمون الصلاۃ. مومن کی تیسری نشانی یہ ہے مومن وہ ہوتا ہے جو صلاۃ کو قائم کرتا ہے. بس 2-3 آیتیں سن لو پھر میں آپ سے راضی ہوں. روایت کا سہارا نہیں لوں گا، سورہ انفال پڑھ رہا ہوں. دوسری اور تیسری آیت ہے مومن وہ ہے جو صلاۃ کو قائم کرتا ہے. صلاۃ سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ نماز. چلو قرآن کے پاس چلتے ہیں، سورہ ابراہیم کے پاس چلتے ہیں. قرآن شیعہ سنی نہیں جے. آپ نے کہا صلاۃ سے مراد نماز ہے. آئے جناب ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، کعبہ، دعا مانگ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ابراہیم گھر بنا کے اللہ کا کہتے ہیں پالنے والے مجھے اور میری ذریت میں سے کچھ کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا. مجھے اور میری ذریت میں سے کچھ کو. آپ سارے امت محمد مصطفیٰ ہے، ریت قائم ہے. ملت کس کی ہے؟ آپ میرے سامنے ملت ابراہیم بیٹھی ہیں. جب ملت ابراہیم ہے تو آپ کے ملت جس کے آپ ملت ہے وہ ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے اور میری صلاۃ ذریت میں سے کچھ کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا. اگر صلاۃ سے مراد نماز ہوتی تو بزرگوں ابراہیم ساری ملت کے لیے مانگتے، 2-4 کے لیے کیوں مانگی ہے؟ بھئی اگر صلاۃ سے مراد نماز ہے، چلو آؤ قرآن کے پاس چلتے ہیں. روایت کوئی نہیں پڑھنی، کہندے جی راوی ٹھیک نہیں. قرآن دا راوی تے ٹھیک ہے نا، جوڑے کلا لیو. قرآن دا راوی ٹھیک ہے نا. یہ جمعہ بھائی یہ قرآن کا راوی کون ہے؟ حضرت جبرائیل. یہ قرآن کی آیتیں لے لے کے یہ آتا رہا. اسے امین کا لقب آپ نے میں نے دیا یا اللہ نے دیا؟ اللہ نے دیا. جبرائیل امین ہے، قرآن کا راوی ہے. جوڑے والوں توجہ کرو، جو قرآن کا راوی ہے علی کے در پہ کبھی چکیاں چلاتا ہے، کبھی جھولے جھلاتا ہے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے، حد ہو گئی کبھی تو درزی بن کے بھی آ جاتا ہے. تو ہم قرآن کے راوی کے پاس چلتے ہیں. تو بتا صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کرے ایک گل چنگی لگے، اگر ہن تکر نہیں لگی تے مومن کی نشانی یہ ہے وہ صلاۃ کو. اور ابراہیم نے کہا مجھے اور میری ذریت میں سے کچھ کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صلاۃ سے مراد نماز ہی ہے جسے قائم کرنے کا حکم دیا گیا. میں نے جب قرآن کھولا آیت پکاری فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اللہ کہتا لعنت ہے ان نمازیوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں صلاۃ سے غافل ہے. دیکھیں یا آپ سلامت رہے. میں روایتیں تو نہیں پڑھ کے سنا رہا، قرآن کی آیت ہی پڑھی نا. قرآن ہے نا شاہ جی بزرگوں، قرآن ہے نا. اللہ کہہ رہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے. اللہ نے نمازی کا. بزرگوں کتنا نمازی ہوگا جسے اللہ نمازی کہہ رہا ہے، جسے مسلین میں اللہ نے شامل کیا. اللہ مسلی کہہ کے، نماز پڑھنے والا کہہ کے لعنت کر کے کہہ رہا تجھ پہ ویل ہے. کیوں؟ تو نماز پڑھتا ہے. ہم عن صلاتہم ساہون. لیکن غافل کس سے ہے؟ صلاۃ سے. پتہ چلا صلاۃ کوئی ایسا کمال ہے جو اس سے غافل ہوا اللہ نے اس نمازی پہ بھی لعنت کر دی ہے. ہائے ہائے
میں پوری ذمہ داری سے روایتوں کا سہارا تو میں لیتا نہیں، قرآن شیعہ سنی ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے قرآن کھولا، پھر آیت پکاری، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ صلاۃ برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ اب آپ کو ٹینشن ہے کہ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ آؤ، جنہوں نے زیارت وارثہ کبھی پڑھی ہے نہیں تو میرے کہنے پہ آج گھروں میں جا کے دیکھنا، جو امام حسین کی زیارت وارثہ ہے اسے پڑھتے پڑھتے آپ امام حسین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کیا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ ہم حسین سے کہتے ہیں مولا حسین ہم گواہی دیتے ہیں صلاۃ کو تو نے قائم کیا ہے۔ سبحان اللہ پڑھ دیجئے، تو کدی پڑھی جے زیارت وارثہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ صلاۃ کو کس نے قائم کیا؟ امام حسین نے صلاۃ کو قائم کیا۔ پتہ چلا ابراہیم کہتے ہیں مجھے اور میری ذریت میں سے کچھ کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا، اور حسین نے صلاۃ کو قائم کیا۔ ظرف بڑا ہوگا تو سبحان اللہ نکلے گی۔ تو پھر یہ صلاۃ کیا ہے؟ اگر نہیں سمجھ آتی تو آؤ کربلا کے میدان میں چلتے ہیں۔ 9 لاکھ بھی نمازی ہے، 72 بھی نمازی ہے، وہ جو 9 لاکھ تھے وہ محمد الرسول اللہ تک پڑھ رہے ہیں، 72 علی ولی اللہ۔ اوئے ہوئے، تو پھر حیدری۔ یار آپ غور فرمائیں، دیکھیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو بچوں کے بھی ذہنوں میں ہے۔ 9 لاکھ نمازی تھے، وہ اتنے نمازی تھے، جلدی کرو حسین کو قتل کرو کہتے تھے، جلدی کرو حسین کو قتل کرو، ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ یہ روایتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو جب ہیں تو ساری اہلا دو نا میرے بھائی۔ وہ کہتے ہیں حسین کو قتل کرو، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے۔ نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں 72 بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر دونوں کی نمازوں میں فرق کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ تو پھر آؤ اب اپنے مولا کا فرمان، میں 4 آیتیں سنانے کے بعد اپنے مولا کا فرمان سناتا ہوں، جسے شک ہو اسے ایڈوانس میں یا علی مدد ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ صلاۃ کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں ان الصلاۃ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ تو پھر صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، مومن ہوتا ہی وہی ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے۔ دیکھیں اب مومن کی 3 نشانیاں ہوگی، آخری سنو تو یا علی مدد، ٹھیک ہے نا جناب؟ جتنا آپ نے ٹائم وہ بھائی صاحب دے کے گئے تھے اس میں ابھی تھوڑا سا ہے تو پھر انشاءاللہ سمیٹتے ہیں۔ مومن وہ ہے جب علی کا ذکر سنے دل وجد میں آ جائے، اسے کہتے ہیں سیلف اسیسمنٹ، اردو میں کہتے ہیں گریبان میں جھانکنا۔ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے میں قرآن کی روح سے مومن ہوں یا ایویں مومن بڑھیا پھرنا۔ مومن وہ ہے جو علی کا ذکر سنے دل وجد میں آ جائے۔ دوسری نشانی مومن وہ ہے جب اس کے سامنے 14 کی شان میں اترنے والی آیتیں پڑھی جائیں اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ مومن کی تیسری نشانی یہ ہے جو علی کی ولایت کو قائم کر رہا ہے۔ اب ہر بندہ چیک کرے کہ میں اس پیامے پہ پورا اتر رہا ہوں۔ مما رزقناہم ينفقون، اب یہ چوتھی نشانی ہے۔ کہا چوتھی نشانی یہ ہے مما رزقناہم ينفقون، مومن ہوتا ہی وہی ہے جسے ہم نے رزق دیا ہو وہ ان کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ ختم ہو گیا، آخری بات سمیٹنے لگا ہوں۔ مومن کی چوتھی نشانی کیا؟ مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے ہم کون ہے؟ مما رزقناہم، اور یار غور فرما، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، بندے انہوں سمجھ ہی نہیں آندی۔ غور فرماؤ علماء ذرا سنیا کرو، کم پیسہ جو اللہ نے رزق دیا ہے نا اسے ان کے نام پہ یعنی 14 کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے، آخری بات ہے تو میرے صاحب، آخری بات یہ بتائے ہم مانگتے کس سے ہیں؟
دیکھیں رزق کس سے مانگا؟ اللہ سے، بڑی پیاری بات ہے۔ صحت کس سے مانگی؟ اولاد کس سے مانگی؟ مانگتے اللہ سے ہیں، وسیلہ 14 ہوتے ہیں۔ ایسی نہ بھائی جان بندے ادھر ادھر نہ ہو نا، وسیلہ 14 نے۔ آپ نے سب کچھ اللہ سے مانگا۔ میں ایک آیت سنا کے یا علی مدد کرنے لگا جے، میں نے پورے قرآن میں ایک ہی چیز دیکھی ہے جو اللہ نے ہم سے مانگی ہے۔ ہم نے سارا کچھ، دولت، گھر، پیسہ، زمین، وگے، قلعے، مربع، سارا کچھ اللہ کو لو منگیا۔ اللہ نے ایک ہی چیز مانگی ہے، تو جو اللہ منگیا دیو گے؟ حق بندا ہے نا۔ ویکھ لینے ہیں بزرگوں کیڑا دیندا ہے کیڑا نہیں دیندا۔ قرآن تو بتا اللہ نے کیا مانگا؟ جب میں نے قرآن کھولا آیت پکاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے کوئی جو مجھے اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہوئے 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 چلے کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ انی ٹھنڈے بندہ خالی زبان تو ہی بول پہ تو خیر ہے۔ ہائے ہائے ایسی نا جناب، روایتیں میں نے آپ کے سامنے قطعاً نہیں پڑھی، میں نے قرآن کی آیتیں سنائی ہیں، قرآن شیعہ سنی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی جو مجھے اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ نے مانگا ہے قرض حسنہ دو۔ اللہ منگیا تو آڈے کو لو 73 فرقیاں کو لو، اللہ منگیا ہے اسلام دے 73 فرقیاں کو لو کہ مجھے قرض حسنہ دو، تو دیو۔ پالنے والے 72 کا تو ہمیں پتہ نہیں، اگر علی والوں سے مانگا ہے علی والے دینے کو تیار ہیں، بتا کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ قرض حسنہ سے دو تو وہ مقروض ہوگا نا۔ اور اپنے آپ نو سمجھو شیعان حیدر کرار۔ میں نے سورہ مزمل کھولی، آیت پکاری، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور مجھ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ نماز قرض حسنہ نہیں، روزہ قرض حسنہ نہیں۔ اگر ہوتا تو علی والے سارا دن نمازیں پڑھتے، سارا سال روزے رکھتے، ہر سال حج کرتے۔ نماز ہن غور نہ سننا، میں سورہ مزمل پڑھی جے، اللہ نماز سے مقروض نہیں ہوتا، روزے سے مقروض نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ قرض حسنہ نہیں۔ تو شیعہ قوم سر اٹھائے، میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا وہ قرض حسنہ کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں 11 دفعہ مانگا ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفضل من انفق درہم فی عزا ابا عبد اللہ الحسین کانما اقرض اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں جس کسی نے حسین کی عزاداری پہ 1 درہم خرچ کیا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ آپ سلامت رہے۔ چلو لوگوں نے ہاتھ نکال تو لیے ہیں۔ اب غور فرما رہے سرکار فرماتے ہیں من انفق درہم فی عزا ابا عبد اللہ الحسین کانما اقرض اللہ۔ کہا جس کسی نے حسین کی عزاداری پہ 1 درہم خرچ کیا، اور پڑھے لکھے معاشرے میں رہنے والوں درہم آج کی ڈیٹ میں 14 جنوری کو 78 روپے کا ہے درہم۔ جس نے حسین کی عزاداری پہ 78 روپے خرچ کیے اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ میرے امام فرماتے ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دے اس کا ہوگا کیا؟ کہا اگر اس کے عمل میں کمی بھی رہ گئی، کیونکہ اللہ نے اس کا قرضہ دینا ہے، جب وہ میدان حشر میں آئے گا فرشتے کہیں گے عمل کی کمیاں پھینکو جہنم میں، اللہ کہے گا رہنے دو میں نے اس کا قرضہ دینا ہے۔ ہائے ہائے حسین مولا نے اپنے عزاداروں کا اور علی کے شیعوں کا بچانے کا اتنا اہتمام کر دیا، کہا میرے نام پہ خرچ کرتے جاؤ اللہ مقروض ہو رہا۔ مل کے حیدری۔ تو جی باقی صرف 6 منٹ رہ گئے، 6 منٹ میں بات ختم، ٹھیک ہو گیا جی۔ اوے ہن قرآن حدیث تو کوئی گل سمجھ آئی جے؟ ساڑھے پلے صرف 2 شیواں جے، کیا؟ ایک علی کی ولایت ہے، دوسری حسین کی عزاداری ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں نکل جائیں، اور مولوی آج کل چڑھیا بھی دے ہی مگر ہویا جے کہ شیعہ قوم سے علی کی ولایت چھین لیں،
دیکھو علی دی ولایت چھن جائے، جس بندے نے علی ولی اللہ دا اقرار چھڑ دیتا او دے موڑے ہلائے جان گے، وہ شہید ہوئے گا۔ آخری گل جے ہن راضی رہی، شرعی مسئلہ دسو کی یاد رکھو گے؟ تواڈے کول مولوی لندنوں آیا سی تو شرعی مسئلہ بھی دس گیا، جنیاں پڑھیاں قرآن دی آیتاں سنائیاں جے، مننا نہ مننا تواڈا کام ہے، میرا کام ہے پہنچانا۔ ہائے ہائے او میں پہنچا دیتا جے۔ ایک شرعی مسئلہ دسو، اللہ نہ کرے کسی دے ابا جی فوت ہو جان، انہاں دیاں قضا نمازاں رہندیاں سن، کون پڑھے گا؟ وڈا منڈا ایسی نہ بڑا بیٹا پڑھے گا۔ آپ اردو سمجھتے ہیں نا سارے پراپر؟ میں ویسے ایک دفعہ سوچیا، میں کیا میں کتنے بلا لے، میں کیا میں ساری زندگی یورپ رہا، میں نے رستے سمجھ نہیں آ، اور نیویگیشن میں پر ریگستان والے پاسے لے گیا، اور پھر میں ایک بھائی نو گل کرائی، انہیں کہا جی اگے جاؤ رکشے کھلوتے ہون گے، اتھوں مڑ جانا۔ پتہ چلا جب تک رہبر نہ ہو بندہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ایسی نہ ہن ابا جی فوت ہو گئے تے نمازاں رہندیاں سن، جوڑے چ نہیں رہندیاں ہون گیاں، چلو باقی پاسے تے رہ ہی جانی ہیں۔ کون پڑھے گا بھائی جان؟ بڑا پتر، بڑا نہیں پڑھدا، چھوٹا پڑھے۔ بحث نہیں کرنی، ایک ہی تھا، نالائق نہیں تھا، لائق تھا، فرما بردار تھا، صاحب ثروت ہو گیا، اچھی جاب پہ لگ گیا، باہر کے ملک چلا گیا، خود نہ پڑھ سکا، خود اس کے پاس وقت نہ تھا، خود نہ پڑھ سکا، شریعت کے پاس گیا، شریعت میرے پاس وقت نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، تو ویکھی ہن ٹھنڈ دے وچ بھی ہاتھ کٹ کے داد نہ دیتی تے مولا نے مینوں خیرات ہی نہیں دیتی، ایسی گل کرن لگا۔ شریعت کے پاس گیا، شریعت نے کہا خود نہیں پڑھ سکتا تے اشارہ سمجھتے ہو، پیسے دے کے پڑھائے۔ ہن مولوی صاحب کو ٹر گیا، ابا جی دیاں 5-7 سال دیاں نمازاں رہندیاں سن، مولوی صاحب نے کہا جی اتنی حق زحمت لوں گا کیونکہ میں نے اپنی بھی پڑھنی ہے اور تمہارے ابا جی کی بھی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شاہ جی، آپ تشریف لائیں، سلامت رہے آپ، خیریت سے آپ، یہ ٹھیک ہے، بس صرف 2 منٹ رہ گئے میرے حصے کے، صرف لو جی 2 منٹ گل مک گئی جے، صرف 2 منٹ، کیوں میں ٹائم دا بڑا پابند تھا، جتنا ٹائم دیا تھا بھائی نے یہ والے نے اس کے اندر 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا 45-46 منٹ، تو 43 منٹ ہو گئے، نہیں ٹائم دا میں بڑا پکا ہی، ہائے ہائے۔ اچھا اب وہ گیا شریعت کے پاس، شریعت نے کہا جی مولوی صاحب سے پڑھا لے۔ اب جس بندے نے داد نہ دی نا، او دے اندر علی نو سوچن علی کوئی ٹینشن تے ہے، اے تے میں اتھوں تجزیہ لے کے جاواں گا، جنہیں سبحان اللہ آکھی سوچاں گا کہ علی نو منن والے بیٹھے نے، ہن پڑھے گا کون؟ مولوی، تے لکھی باجن کی دی جان گی؟ ابے دی۔ بزرگ فرمایا پڑھے گا مولوی، لکھی ابا جی کی جائیں گی، ابا جی نے روزے نہیں رکھے تھے، بیٹے نے پیسے دیے، رکھے گا مولوی، لکھے ابا جی کے جائیں گے، ابا جی نے حج نہیں کیا تھا، بیٹے نے 10 لاکھ دیا، مولوی حج بدل کرے گا مولوی، لکھا ابا جی کا جائے گا۔ جوڑا کلام مرتضی مہدی جملہ کا ہے، عمل کی کمی بیٹا پیچھے سے بھیج کے پوری کر دے گا، لیکن کسی کا ابا علی کی ولایت کے بغیر مر گیا، سارا خوشاب اکٹھا ہو جائے، ابا جی دی بخشش نہیں۔ آئے ہائے موگی جی تو پھر ابا جی دی بخشش سارا، میں کہا پورا پنجاب، خالی خوشاب نہیں، پورا پنجاب، پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے، تو پڑھا نماز آپے دیا، اور جیڑا علی دی ولایت نہیں مریا، بخشش نہیں، تو پھر بخشش کا دار و مدار عملوں پہ نہیں، علی کی ولایت پہ ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اقرار ولایت علی کر لو۔ بڑی منظور مجلس ہوں جناب کے سامنے بیر المصائب مصور گام خان سمر عباس خان چانڈی و بکر او کتاب فرمائے سے اور حرف آخر